بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فاطمہ اقبال یہ بہن سوال کرتی ہے کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں، گھر کے سارے کام خود کرتی ہوں تو سارا دن گھر کے کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، تو کیا میں عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتی ہوں؟ 4 فرض پڑھنے سے کیا میری نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ رہنمائی کر دیں۔ بہن نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں، عشاء کی جو نماز ہے اس میں 4 رکعت سنت غیر موقدہ جو فرضوں سے قبل پڑھی جاتی ہیں، یعنی فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہے، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت موقدہ، پھر 2 رکعت نفل، پھر 3 رکعت وتر واجب، پھر آخر میں 2 رکعت نفل ہے۔ اس میں جو 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے جو فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہے، جو شروع والی 4 سنتیں ہیں، یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو پڑھتا ہے تو بہت زیادہ اجر و ثواب پاتا ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے ان سنتوں کو ادا کرنے کی۔ لیکن اگر کوئی شخص ان سنتوں کو نہیں پڑھتا تو اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے، یعنی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر 4 رکعت فرض، پھر جو فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، ان کو ترک کرنا بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی جان بوجھ کر چھوڑ دینا، یہ گناہ سے خالی نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 رکعت سنت موقدہ کو چھوڑ دے، یعنی سنت موقدہ کو چھوڑ دینے کا عادی ہو جائے، اس شخص کے بارے میں کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل نہ ہوگی۔ تو اس لیے سنت موقدہ کو کبھی کبھار چھوڑ دینا کسی وجہ سے، جیسے کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے، یعنی کبھی کبھار چھوڑ دینا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اگر ہمیشہ ہی چھوڑ دینے کی عادت بنا لینا، یعنی سنت موقدہ بالکل ادا ہی نہ کرے، تو ایسے شخص کے واسطے سخت بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ جو عشاء میں 3 رکعت وتر ہے، یہ بھی واجب ہے، ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ ان کو آپ رات کے کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں، پوری رات میں اس کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے۔ عشاء سے لے کر صبح طلوع فجر سے پہلے پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں، اس کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ وتر نہیں پڑھتے تو آپ پر یہ وتر کی قضا پڑھنا واجب ہوگا۔ اب اگر عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ لیے تو آپ عشاء کے 4 فرض سے تو بری الذمہ ہو جائیں گی، لیکن سنت موقدہ چھوڑنے کا گناہ، اس طرح وتر واجب چھوڑنے کا گناہ آئے گا۔ صرف 4 فرض پڑھنے سے آپ کی عشاء کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ذمہ سے جو فرض ہیں وہ ساقط ہو جائیں گے، وتر کی قضا رہے گی اور سنت موقدہ کا گناہ۔ اب یہ جو نوافل ہیں یہ پڑھے تو ثواب ہوگا، یعنی سنت غیر موقدہ اور نوافل کے بارے میں ہے۔ اگر آپ پڑھتی ہیں تو ثواب ہوگا، اور اگر آپ نہیں پڑھتی تو ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس عمل میں مشقت زیادہ ہوگی اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے آپ سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، بہت زیادہ تھکن محسوس ہوتی ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ عشاء کی نماز پڑھتی ہیں، تو پھر نماز میں آپ سنت موقدہ بھی ادا کرتی ہیں، تو مشقت پر عمل ہوا۔ تو اس طرح سے آپ کو مشقت پر عمل کا بھی ثواب ملے گا۔ تو آپ کو سنت موقدہ ادا کرنے پر بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا، تو سنت موقدہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ 4 رکعت فرض پڑھیں اور 2 رکعت سنت موقدہ پڑھیں، پھر 3 رکعت وتر بھی پڑھیں، کم از کم اتنا نماز آپ کی ضرور ہو، اور آپ اتنا نماز کی رکعت ضرور ادا کریں۔ باقی جو سنت غیر موقدہ ہے اور نوافل ہیں تو آپ کو ثواب ہوگا، اگر آپ پڑھتی ہیں تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اگر آپ نہیں پڑھتی تو اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں، اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔